وہ چاہیں تو ہواؤں کے رخ بھی موڑ دیتے ہیں، ان کے کرم کی شفقت بات ہی کچھ عجب ہے۔ مانگو کر ہزار تو وہ کروڑ دیتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو بزرگوں، ہم سب اِصال ثواب کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہاں میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جس ہمارے محترم مرحوم و مغفور بزرگ کے اِصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے، اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میری آپ کی اور بالخصوص مرحوم و مغفور کی قبر و حشر کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بالکل مختصر وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے بڑی مضبوط گرہ کو پکڑ لیا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط رسی کو، مضبوط گرہ کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ نے ایمان کو بعد میں ذکر کیا ہے، طاغوت کے انکار کا ذکر پہلے کیا ہے، اس لیے کہ جب تک دل کے اندر طاغوت بیٹھا ہو، جب تک کفر، شرک والی ضلالت، گمراہی اندر ہو اور آدمی ایمان باللہ کا اقرار کرتا رہے، تو اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا پہلے من یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار پہلے کرنا ہے، سچے رب پر ایمان بعد میں لانا ہے۔ مزید آسان کرنے کے لیے ایک مثال ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے کسی بھی برتن کے اندر سالن ڈالنا ہے، دودھ ڈالنا ہے، اگر اس کے اندر کوئی میل کچیل، مٹی، دھوڑ، دھپا کوئی شے موجود ہو، تو آپ اس میلے برتن کے اندر سالن، دودھ یا کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ڈالیں گے؟ نہیں ڈالتے نا۔ تو پہلے اس برتن کو کیا کرتے ہیں؟ دھو کر صاف کرتے ہیں، تاکہ دودھ خراب نہ ہو۔ اندر کوئی گند موجود ہے، نجاست موجود ہے، میل کچیل موجود ہے، اوپر سے آپ نے دودھ ڈال دیا، کوئی سالن ڈال دیا، تو وہ خراب ہو جائے گا، وہ سلامت نہیں رہے گا۔ بس اسی طرح آپ یوں سمجھیں کہ جو دل ہے نا، یہ بھی ایک برتن ہے، اس کے اندر نور ایمان کو داخل کرنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پہلے بتوں کو نکال، پہلے حسد کو نکال، پہلے جو باطنی بیماریاں ہیں، کفر والی، شرک والی، گمراہیاں، یہ اگر تیرے دل کے اندر خدا رسول کے بارے میں کوئی گمراہانہ عقیدہ ہے تو اس کو نکال، اگر تیرے دل کے اندر صحابہ کے بارے میں کوئی ویر ہے، بغض ہے تو نکال۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، کسی کے بارے میں بھی کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، وہ سب کچھ اپنے دل سے نکال۔ پھر تو ایمان والا چراغ اپنے دل کے اندر روشن کر، پھر اس کے اوپر عبادتوں والا رنگ چڑھا، تاکہ تیری فصل ضائع نہ ہو، یہ اپنی منزل تک پہنچ سکے، پھل سکے، پھول سکے، اس کے اوپر بہار آ سکے، خوبصورتی آ سکے۔ تو معلوم ہوا ایمان باللہ بعد میں ہے، قلب کی صفائی جو ہے یہ
پہلے ہے، اس لیے کہ جب تک عقیدے کے اندر خرابی ہو، جب تک برتن کے اندر خرابی ہو، کوئی چیز اگر اوپر سے ڈال بھی دیں تو گند اور یہ صفائی والی چیز دونوں مل کر مکس ہو کر خراب ہو جائیں گے، فائدہ مند چیز نہیں رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رسول پر ایمان لانا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر دل کے اندر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ تو پتہ چلا عقیدے کی درستگی پہلے ہے اور باقی جو اعمال وغیرہ ہیں یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان کا درجہ مرتبہ بعد میں ہے۔ یہ دیکھیں، آج کوئی ہندو، کوئی سکھ ہمارے پاس آتا ہے مسلمان ہونے کے لیے، تو ہم اس کو کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ شریف۔ کلمہ شریف کیسے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ لات ہو، منات ہو، حبل ہو، بت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ یوں بھی ہمیں کلمہ تلقین فرما سکتا تھا، اللہ الہ، اللہ الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ الہ لا الہ، اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں۔ لیکن پہلے اللہ نے لا الہ کو رکھا، پہلے ہے نفی، اس بات کیا ہے؟ بعد میں، اس لیے کہ اگر بت بیٹھا ہے، اگر شرک ہے، کفر ہے، کوئی بھی گمراہی کی چیز اگر من کے اندر ہے تو لا الہ پہلے پڑھو، الا اللہ بعد میں پڑھو، تاکہ دل کے اندر سے وہ گمراہی والی چیز پہلے نکلے، سچے رب پر ایمان بعد میں آئے۔ تو ایمان اللہ پر لانا ہے، وہ ایمان کا مرتبہ بعد میں رکھا ہے، جھوٹوں کا انکار اللہ نے پہلے رکھا ہے۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سارے بت جھوٹے، فرعون جھوٹا، نمرود جھوٹا، جتنے اللہ کے سوا خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں یا جن کو اللہ کے علاوہ معبود مانا گیا، سمجھا گیا، تو مسلمان ہونے کے لیے ان سب کا انکار پہلے کرنا پڑے گا، سچے رب پر ایمان بعد میں لانا پڑے گا۔ اس لیے کہ گند کے ہوتے ہوئے آپ اوپر نور ڈالتے رہیں، گند کے ہوتے ہوئے دودھ ڈالتے رہیں تو وہ چیز خراب ہو جائے گی، صحیح نہیں رہے گی۔ تو اس لیے عبادات اور ایمانیات کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے من کے اندر سے ان چیزوں کو نکالنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر ضروری ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے عقائد کا مختصر خلاصہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق بولیے نہیں۔ جو لوگ ہمیں شرک کا الزام دیتے ہیں نا کہ یہ بریلوی یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، وہ دراصل دونوں پاؤں ملا کر جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھو نا اللہ کے بندو، کسی پیر فقیر کی عبادت کرنا تو دور کی بات، ہم تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بھی عبادت نہیں کرتے، ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی سجدہ جائز قرار نہیں دیتے۔ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو سجدہ جائز نہیں تو کسی دوسری سرکار کو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہماری شریعت محمدی کے اندر سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز بولے نہیں ہے۔ ہم مشرک نہیں ہیں، الحمدللہ ہم موحد ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں۔ ہم نکاح پڑھانے لگتے ہیں، نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا، ہاں نا بھائی اینا حق مار، افلانے دی بیٹی اینے حق مار، گواواں دی موجودگی قبول ہے تجھے؟ وہ کہ جی قبول ہے، یہ ہے نکاح۔ لیکن ہم برکت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کلمے کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ یہ برکت کے لیے پڑھائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم مشرک ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کلمے پڑھانے کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں؟ ہم تو بار بار بہانے سے، ہم تو روزانہ اذان کے اندر بھی 5 مرتبہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، بولے الا اللہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو بھئی ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کسی پیر کی گمراہی کو دیکھ کر، کسی جاہل کی جہالت کو دیکھ کر ہمارے مسلک کے اوپر شرک کا الزام مت لگاؤ۔
اس کی جہالت کا وہ جواب دے خود ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہم اس کے جواب دے؟ بولیں اگر کوئی جاہل بندہ جہالت کی بنا پر کسی مزار کے آگے جا کر سجدہ کرتا ہے، کسی پیر کے آگے اپنا ماتھا ٹکاتا ہے، وہ جہنم میں جانے کا راستہ اپنے لیے خود ہموار کرتا ہے۔ ہمارے قرآن کی، ہمارے دین کی، ہمارے نبی کی یہ تعلیم، بولیں ہماری شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بھی چھوٹا سا عرض کر دوں، یہ ہمارے پنجو پر سے نکلے راستے میں ایک مسجد آتی ہے ڈاکٹر ممتاز صاحب والی، یہاں پر ایک مولوی صاحب ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ممتاز صاحب نے مجھے بلا لیا چائے پر اور اپنے مولوی صاحب کے سامنے پیش کر کے خود کہیں چلے گئے۔ وہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ شروع ہو گئے مجھے، تم لوگ شرک کرتے، تم لوگ مشرک ہو، مشرک ہو، مشرک ہو، مشرک ہو۔ اور میں نے کہا جی میں نے کدے ویکھیا تسی میں کسی بت دی عبادت کرائی ہوئے یا کیتی ہوئے؟ دیکھا کبھی مجھے؟ نہیں دیکھا، پھر میں مشرک کیسے؟ کبھی میری مسجد کے اندر آپ نے سنا ہو میں نے کبھی کہا آج ہی بندگی خدا کی نہیں، آج بندگی پیر کی، اللہ اکبر؟ کبھی میں نے کہا ہو، میرے مقتدیوں نے کبھی کہا ہو، یا ہم نے اشہدو اللہ الہ کی جگہ ہم نے کسی اور بزرگ کا، ولی کا کلمہ پڑھا ہو تو بتاؤ؟ اللہ کے بندے ہم 5 ٹائم مسجد سے اعلان کرتے ہیں سچا معبود اللہ ہے، ہم مشرک ہیں؟ خدا کا خوف کرو، ہم مشرک ہیں۔ مجھے کہنے لگے چلو درباروں پر، میں آپ کو کتنے دکھاتا ہوں جو جا کر مزاروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ان کا گناہ میرے کھاتے میں ڈالو گے؟ میں نے کب کہا سجدہ کرو؟ کہنے لگے کمپنی تمہاری ہے کہ نہیں؟ وہ گیاریاں پکاتے ہیں، وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ میلاد مناتے ہیں اور جا کر قبروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، تو تمہاری کمپنی کے بندے ہوئے نا؟ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے ہماری کمپنی کا بندہ گناہ کرے ذمہ دار میں؟ کہتے ہیں جی بالکل۔ میں نے کہا پھر تگڑے رہنا۔ میں نے کہا جی ایمانداری سے بتائیں کیا کبھی کسی وہابی مولوی صاحب نے زنا نہیں کیا؟ کیا کبھی کسی وہابی نے چوری نہیں کی؟ کہتے ہیں جی چوری کرتے ہیں۔ زنا بدکاری؟ کہتے ہیں کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا ذمہ دار تو؟ کہتے ہیں کیسے جی؟ کہتے ہیں میں نے کہا کمپنی تیری۔ کہتے ہیں واہ واہ واہ، ان کا گناہ ثواب ان کے ساتھ، میں نے تھوڑی کہا کہ بدکاری کرو۔ میں نے کہا بس اسی طرح ہم اعلان کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ہماری شریعت کے اندر کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ، چاہے وہ نبی پاک کی قبر ہو، چاہے داتا صاحب کی قبر ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے والا اگر لائق عبادت مان کر سجدہ کرے گا ایسی کافر ہوگا جیسے ابو جہل کافر ہے، لیکن لائق عبادت نہیں مانتا، ویسے کہتا ہے یہ ہے تو اللہ کا بندہ، معبود نہیں ہے، بابا ہے، بڑی اچھی شان والا ہے، اس لیے تعظیماً سجدہ کر رہا ہوں۔ تو پھر ایسے حرام ہے جیسے سور کھانا حرام ہے، ایسے حرام ہے جیسے زنا حرام ہے، ایسے حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے۔ ہم کسی بھی نیت کے ساتھ سجدہ کرنے والے کی جو غیر اللہ کو کرتا ہے اس کی تعظیم نہیں کرتے، ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ان کا سجدہ کرنا، ان جاہل کٹے پیروں کا اپنے آپ کے آگے سجدہ کروانا مریدوں سے، ان کا گناہ ان کے کھاتے میں ڈالو، ان کا گناہ ہمارے کھاتے میں۔ بولیں یہ کئی مزاروں پر ہو رہا ہے جی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ پیر اپنے لیے جہنم کی سیٹیں بکرا رہے ہیں، وہ مرید بھی اپنے لیے جہنم کا راستہ صاف کر رہے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے پیشانی جھکاتے ہیں۔ اللہ کے بندو سنو، تم کس کھاتے میں ہو؟ تم کون سے باغ کی مولی ہو؟ تم کون ہوتے ہو اپنے آپ کو سجدہ کرانے والے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے والے؟ سنو، نبی پاک ایک صحابی دوسرے ملک میں گئے، واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے وہاں پر دیکھا لوگ اپنے راجوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آقا اللہ نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، ہم ساری دنیا کے راجے بادشاہ آپ کے قدموں پر قربان کر دیں، آقا آپ اس لائق ہیں، اتنی شان ہے آپ کی، آپ اس لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آقا اجازت عطا فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے بتا، اگر تو میری وفات کے بعد میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا آقا نہیں کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح میری قبر کو سجدہ نہیں کرو گے تو پھر آج بھی مجھے سجدہ نہ کرو۔ فرمایا اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اپنے نبی کی تعظیم کرو۔ سجدہ کس کے لیے؟ ابھی بھی کوئی اگر ہمیں مشرک کہتا ہے تو اس کو شوق ہے اپنی قبر کالی کرنے کا، ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم سے صفائی لے،
ہم کس وجہ سے مشرک ہیں؟ اگر یا رسول اللہ کہنے وجہ سے مشرک ہیں تو ہم سے صفائی لے لو. ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک نہیں ہے، یہ تو نعرہ صحابہ نے بھی لگایا ہے. تو ہم سے صفائی لے لو بھائی. شک ہے ہمیں کیوں مشرک کہہ رہے ہو خواہ مخواہ؟ کیوں اپنی قبر کالی کرنی ہے؟ توجہ ہے؟ ٹائم کیا ہوا جی؟ بتا دیں، میرے خیال مہمانوں نے بھی آنا ہے. چلیں آپ لوگ بولیے محبت سے سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز ہے. یہ کیمرہ گھماؤ، سارے گواہی دیں تاکہ پتہ چلے یہ یا رسول اللہ کہنے والے صرف اللہ کی عبادت جائز سمجھتے ہیں، کسی اور کے لیے سجدہ عبادت جائز ہے. ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہے، کسی پیر کو سجدہ جائز ہے، کسی زندہ کو سجدہ جائز ہے، کسی فوت شدہ کو سجدہ جائز ہے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. ہماری شریعت کے اندر سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. توجہ ہے؟ جو جا کر مزاروں پر ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ اپنے گناہ کے خود ذمہ دار ہیں. ہمارے مسلک کی یہ تعلیم ہرگز نہیں. اللہ حضرت امام اہل سنت نے پوری کتاب لکھی ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، بس اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہے. اب آ گیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے آخری رسول ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور اللہ کے سب سے آخری رسول ہے. نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا آنا میں اور وساع قیامت. فرمایا ایسے ہاں کذا. فرمایا میں اور قیامت کیسے ہیں؟ جیسے یہ انگلی اس انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ ہے؟ بولیں یار نہیں. فرمایا میں اور قیامت یوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، ہمارے بیچ کے اندر کوئی نیا نبی آنے والا. نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں مصطفیٰ اللہ کا سب سے آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا، نیا نبی آ سکتا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے لیکن وہ پہلے کے نبی اور بحیثیت امتی آئیں گے. وہ بحیثیت نبی آ کر وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ تمام نبیوں کے نمائندے بن کر تشریف ضرور لائیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں. پھر وہ آ کر اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے بلکہ جو بھی ان کے پاس آئے گا اس کو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھائیں گے. توجہ ہے؟ حضور اللہ کے سب سے آخری رسول ہے. اب آجی نیچے. نبی کریم علیہ السلام کا درجہ مرتبہ اللہ کے تمام نبیوں رسولوں میں سب سے افضل والا ہے. اب ایک اور عقیدہ اہل سنت کی بات سن لیں. نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی شان کو گھٹانا یا ہلکا سمجھنا یا ایسے لفظ بولنا جس سے دوسرے نبیوں کی شان گھٹ رہی ہو اور نبی پاک کی شان بڑھ رہی ہو، اس طریقے سے حضور کی شان و عظمت بیان کرنا جائز ہے؟ بولے نہیں ہے. یہ جو آج کل شعر پڑھا جا رہا ہے ہمارے سٹیجوں پر بڑی دھوم دھام سے، اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہون کدوں سونا رہا. بلے بلے، تینوں کنے دسیا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی؟ حاکم صاحب احمد علی حاکم صاحب قبلہ ارشاد فرماؤ توڑے تے وہی آئیے یا قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کب فرمایا، کہاں فرمایا کہ اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہون کدوں سونا رہا. یہ دیکھیں نا قاری یوسف صاحب ایک مرتبہ محبت سے سارے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سونے پیارے. اللہ ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ ان کو عزتیں دے، شان دے اور مرتبہ عطا فرمائے. کتنے سونے پیارے ہیں ماشاءاللہ. پگ کتنی پھب رہی ہے. سٹیج پر دوسرا سونا آ جائے تو کیا یہ سونے نہیں رہیں گے؟ قاری یوسف صاحب حافظ ہیں، اوپر سے قاری شہ صاحب بھی آ گئے حافظ، تو کیا وہ حافظ نہیں رہے؟ میں خطیب ہاں، میں تقریر کر رہا ہوں، حضرت مولانا حامد سرفراز صاحب تشریف لے آئیں گے تو کیا میں خطیب نہیں رہا گا؟ اوے ایک بیٹھا ہو دوسرا آ جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پہلے والے کی چھٹی ہوگی. اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہون کدوں سونا رہا.
یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے جو اعلی حضرت امام اہل سنت بیان کر کے گئے. فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یعنی حضرت آدم بھی اونچے, حضرت نوح بھی اونچے, حضرت موسیٰ بھی اونچے, حضرت عیسیٰ بھی اونچے, اللہ کے سارے نبی اونچے بڑی شان والے, پر ان اونچوں میں سب سے زیادہ شان والے محمد مصطفیٰ. اللہ نے قرآن میں جب نبیوں کی فضیلت کا ذکر کیا, بس میں ختم کر رہا ہوں ایک آدھ منٹ کے اندر انشاءاللہ بات ختم, تو میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ ہمارے رسول ہیں, ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ہم نے تھوڑی شان دی ان کو زیادہ دی, فرمایا یہ رسول ہیں فضیلت والے سب ہیں, لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ طریقہ اہل سنت کا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں عقیدہ اہل سنت جو سچا سچا عقیدہ ہے قرآن و سنت کا نچوڑ ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل ٹھیک فرمایا جی. ہمارے اوپر الزام ہے یہ مشرک ہے, کیوں او فلانا جاہل جا کے سجدہ کی تھی, ہمارے اوپر الزام ہے ہمارے جاہلوں کی وجہ سے شرک کا, لیکن ہم رد کرتے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے, عبادت صرف اللہ کی. ابھی آپ نے پوری تقریر سن لی, سجدہ کس کے لیے, لیکن ان کے اوپر جو ہم پکڑ کرتے ہیں نا, ہم ان کے جاہلوں کی وجہ سے نہیں کرتے, ہم ان کے مولویوں کی وجہ سے کرتے ہیں. ان کے مولویوں نے کتابوں کے اندر, اور مولوی بھی چھوٹے موٹے نہیں, اجل, کسی کو حجت الاسلام کہا, کسی کو قاسم العلوم والخیرات کہا, کسی کو بقیت السلف کہا, کسی کو حکیم الامت کہا. سمجھ آگئی نا. بڑے بڑے جو تلمب ہیں ان کے اس دھڑے کے, انہوں نے رسول اللہ کی شان میں نازیبہ الفاظ بکے ہیں. تو واقعی ہمارے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں, لیکن ہمارے عام بندے جاہلوں کی وجہ سے, لیکن ہمارا ان پر اوپر اعتراض ہے ان کے بڑے بڑے مولویوں کی وجہ سے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اجرکم اللہ, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. بہت حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. عقیدہ دی تشریح اعلیٰ حضرت نے فرمائی, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے. جب مکہ فتح ہوا نا تو آقا علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا, بلال کعبے دی چھت تے کھڑا تھی میں انتظام سنا. توجہ کہنی بھئی, اتھے تک سارے مجمع دی سبحان اللہ ایک دفعہ ہوئے نا. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان سناؤ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, جہاں جہاں میں نے اذانیں دیں تو میں رخ کعبہ کی طرف کرتا رہا, یا رسول اللہ آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو رخ کدھر کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا, بلال آج اپنا رخ میری طرف کر کے اذان پڑھ. اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. مزاب رحمت ہے نا پرنالہ, اس کی بھی تشریح یہ ہے, وہ اشارہ کر رہا ہے, اس کا رخ مدینہ کی طرف ہے. کبھی آپ غور کریں, جو مزاب رحمت ہے, جو پرنالہ ہے پانی والا کعبہ شریف کا, اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہے. وہ کہہ رہا ہے چیخ چیخ کر, حاجیو حج تو کر لیا ہے, اب قبولیت چاہتے ہو تو وہ دیکھو میری آنکھوں سے, وہ سامنے گنبد خضرا میں آقا علیہ السلام آرام فرما ہے, وہاں چلے جاؤ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو.